میں نے جب کہا نا کہ جی سارے انسان برابر نہیں ہیں، تو پہلی دلیل تو یہ سورہ فاتحہ کی آخری آیت مبارکہ، 6 اور 7 آیت مبارکہ، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہیں سے تفریق ہو گئی ہے۔ سارے انسان تھے، انسانوں میں 2 طبقات بن گئے، ایک وہ جن کے اوپر رب نے انعام کر دیا، دوسرا وہ جن کے اوپر رب نے غضب فرمایا۔ اس کا مطلب یہ انسانوں میں سارے انسان ہونے میں برابر ہیں، اس کے بعد ہدایت اور گمراہی کے اندر یہ 2 طبقے بن گئے، 2 طبقے بن گئے نا جی، ایک انعام یافتگان کا اور ایک ان کا جن کے اوپر رب نے غضب فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تعالیٰ نے 27 مرتبہ لعنت کا لفظ استعمال فرمایا۔ سورہ فاتحہ کی آخری آیت سے 2 طبقے بن گئے نا جی، ایک انعام یافتگان کا اور دوسرا گمراہوں کا، 2 طبقے بن گئے۔ پھر ان کے اندر اور تفریق آئی، اللہ تعالیٰ نے 10 طبقات پہ، 10 گروہوں پہ، 10 صفات کے حامل اشخاص کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی۔ سب سے پہلے آ جائیں، لفظ جب استعمال ہوا نا غیر المغضوب، مغضوب سے مراد فقہاء مفسرین کرام نے لکھا کہ اس سے مراد یہودی ہیں، اس سے مراد یہودی ہیں۔ سارے انسان برابر ہیں لیکن یہودی انسانوں کے برابر ہے، ہن تو بولو نا، یہودی انسانوں کے برابر ہے نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لعنت ہی ان پہ فرمائی ہے۔ سورہ فاتحہ میں سب سے آغاز ہی انہی سے ہوا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پہ لعنت فرمائی، جن کے اوپر غضب ہوا، غضب یہود پہ ہوا اور نصارہ پہ ہوا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ المائدہ اس کی آیت نمبر 60 ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من لعنہ اللہ وغضب علیہم، یہ لعنت کی گئی کس کے اوپر؟ یہودیوں پہ۔ کس پہ لعنت ہے جی؟ یہودیوں پہ۔ اب یہ طبقات آپ ذہن میں رکھیں گے تو آخری ان سب کے آخر پہ جب میں جملہ کہوں گا نا تو یہ سورہ فاتحہ کی آیت آرام سے ایک لمحے کے اندر سمجھ آ جائے گی۔ دوسرے نمبر پہ آ جائیے، سورہ آل عمران ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 87 ہے، اللہ تعالیٰ نے دوسرے نمبر پہ مرتدین پہ لعنت فرمائی۔ مرتد کہتے ہیں کہ جو اسلام میں داخل ہونے کے بعد اسلام کو چھوڑ کے واپس چلا جائے، اس کو مرتد کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے نمبر پہ مرتدین پہ لعنت فرمائی۔ قرآن کہتا ہے اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ایسے بندے پہ صرف رب کی لعنت نہیں، ملائکہ کی بھی لعنت ہے، سارے انسانوں کی بھی لعنت ہے، سارے فرشتوں کی بھی لعنت ہے۔ کس کے اوپر؟ جو اسلام کو قبول کرنے کے بعد پھر مرتد ہو جائے، اسلام کو چھوڑ کے کسی اور مذہب میں چلا جائے، اللہ اور اس کے رسول کا انکار کر دے۔ کتنے طبقے ہو گئے لعنت والے؟ 2 ہو گئے۔ کتنے ہو گئے جی؟ 2۔ پہلے یہودیوں پہ، دوسرا مرتدین پہ۔ تیسرے نمبر پہ سورہ الاعراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں پہ لعنت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ الاعراف کی آیت نمبر 44 ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ۔ 3 طبقات ہو گئے۔ چوتھے نمبر پہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 میں اللہ تعالیٰ نے کافروں پہ لعنت فرمائی۔ کس پہ لعنت ہے جی؟ کافروں پہ۔ اس کا مطلب ہے کہ جس پہ رب نے لعنت کر دی ہے، وہ لعنت شدہ شخص یا لعنت شدہ طبقات جو ہیں، گروہ جو ہیں، وہ ان لوگوں کے برابر نہیں ہیں جن کے اوپر رب نے انعام کر دیا ہے۔ انہی گل ہے نا جی۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں پہ لعنت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ کے اندر فلعنت اللہ علی الکافرین، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 کے اندر اللہ تعالیٰ نے جھوٹ بولنے والے جھوٹوں پہ لعنت فرمائی ہے۔ کس پہ لعنت فرمائی؟ جھوٹ بولنے والے جھوٹوں کے اوپر لعنت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ بھی رب کی لعنت ہے۔ اس کے بعد یہ بڑی اہم آیت مبارکہ ہے، یہ جب ہم کبھی اللہ کے فضل سے سورہ ہود پہ پہنچے تو پھر اس کی تفسیر کے اندر جائیں گے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن اور رسولوں کے منکرین پہ اور ظالموں کے حمایتیوں پہ لعنت ہے۔ قرآن کا انکار کرنے والے، رسولوں کا انکار کرنے والے، ظالموں پہ جو لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں، اور جو ظالموں کی حمایت کرتے ہیں نا، انہوں نے بھی ایتھے چپ کر گیا، کیونکہ ایتھے بندہ پھنس جاتا ہے۔ جو ظالموں کے حامی ہیں ان کے اوپر بھی میں ظلم کر رہا ہوں، میرا تو کوئی ظاہری مفاد ہوگا نا دنیاوی،
آپ میری حمایت کر رہے ہیں، تھانوں کی لبا جی ساری زندگی جو ایک بندے کا جھنڈا اٹھا کے ذلیل و رسوا ہوتی رہی نا قوم، تو جھنڈے اٹھا کے ملا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں نا ملا۔ ظالم ظلم کرنے والا جو ظلم کر رہا ہے اس پہ رب کی تو لعنت ہے ہی، جو اس کی حمایت کر رہا ہے اس پہ بھی رب کی لعنت ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 60 ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اس قرآن کے منکر، رسولوں کے منکر، ظلم کرنے والے اور ظالموں کے حمایتیوں کے اوپر دنیا میں بھی لعنت ہے اور قیامت میں بھی لعنت ہے، قیامت میں بھی لعنت ہے۔ اس کے بعد سورہ ہود کی آیت نمبر 99 میں اللہ تعالیٰ نے فرعون پہ لعنت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ سورہ حجر کے اندر آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ نے شیطان پہ لعنت فرمائی ہے۔ کس پہ؟ شیطان پہ لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ۔ اس کے بعد سورہ نور کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں پہ جھوٹا الزام اور بہتان لگانے والوں پہ بھی لعنت فرمائی۔ جیڑا کام اسی بڑے سکون نال تے بغیر گناہ سمجھے کر دینے، ہم وہ لوگ ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام وہ دیا کہ تمہارے ہاتھ، مسلمان وہ ہے، کامل مومن وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، اور ہم وہ مسلمان ہیں کہ ہمارے ہاتھ اور ہماری زبان اور ہماری نگاہ سے ہماری کوئی ماں بہن جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے۔ جس کے اوپر جس قدر بس چلتا ہے ہم اس کو اتنا ذلیل کر دیتے ہیں، اور جہاں کوئی بس نہ چلے کم سے کم یہ الزام لگانے پہ تو کوئی خرچ نہیں آتا، ایویں کہہ دیتا اے فلانے دی فلانے نال یاری، وہ کہنے پہ کوئی خرچ آیا ہے؟ کسی نے کوئی ثبوت مانگا ہے؟ نہیں، لوگ تو ویسے ہی کان ایڑیاں اٹھا اٹھا کے دیکھ رہے ہیں، کوئی بندہ کسی پہ الزام لگائے، سننے والا 10 باتیں اس کے اندر اور شامل کر کے پھیلا دیتے ہیں، پیچھے بات بے شک کوئی بھی نہ ہو۔ تو جو لوگ اس قسم کا کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان پہ بھی لعنت فرمائی۔ جب رب نے عورتوں پہ جھوٹے الزام بہتان لگانے والوں پہ لعنت فرمائی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چھوٹا سا کام، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ عورت پہ الزام لگانا بھی بہت بڑا گناہ ہے، اور ویسے بھی الزام کسی کے اوپر لگانا گناہ کبیرہ ہے، تو کسی کے اوپر الزام نہیں لگانا چاہیے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت نمبر 7 کے اندر ارشاد فرمایا وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ۔ اور سورہ الاحزاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے 10ویں نمبر پہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخوں کے اوپر لعنت فرمائی۔ گستاخوں کے اوپر جی میں آرام نال بولیں تاکہ تسی بولو، گستاخوں کے اوپر جی یہ وہ مسئلہ ہے کہ جب بھی گستاخوں کی بات آتی ہے، گستاخوں کو تکلیف ہونی چاہیے مگر مسلمانوں کو ان سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی نہ یہ گل نہ کرو، کیوں بات نہ کریں؟ جب ہمارا قرآن جن کے اوپر لعنت کر رہا ہے تو ہم ان کے اوپر لعنت کرتے ہیں تو کیا مسئلہ ہے؟ اور رب لعنت کر رہا ہے نا جی، ان 10 طبقات پہ رب لعنت کر رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول نے لعنت بھیجی ہے، تو جب اللہ اور اس کا رسول لعنت بھیج رہا ہے ہم کیوں نہ لعنت بھیجیں؟ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ الاحزاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخوں کے اوپر، ان کو ایذا دینے والے کے اوپر، ان کی بے ادبی کرنے والے کے اوپر صرف دنیا میں بھی نہیں، دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے، آخرت میں بھی لعنت ہے۔ اب آئیے سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 6 اور 7 کے اندر اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہم نے نماز کے اندر کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، سارے پروسیس سے گزر کے آخر پہ ہم نے عرض کی باری تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم دکھا، صراط مستقیم پہ چلا، سیدھے راستے کی طرف ہمیں اشارہ فرما، اس کے اوپر قائم دائم رکھ۔ تو آخر پہ ہم نے دعا مانگی باری تعالیٰ سیدھا راستہ تو مانگتے ہیں مگر سیدھا بھی وہ مانگتے ہیں جو تیرے نیک بندوں والا ہو، سیدھا بھی وہ جس راستے کو تیرے نیک بندوں سے نسبت ہو۔ یہیں سے نسبت تکلیف ہو جاتی ہے، اگر بندہ کھلے دل سے، کشادہ دل سے قرآن پڑھے نا تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ جی کسی کے ساتھ چیز منسوب ہو تو اس کو نہیں اپنانا چاہیے، پھر شرک ہو جاتا ہے۔ یہاں نماز کے اندر ہر روز انسان نمازی کھڑا ہو کے دعا نہیں مانگتا، باری تعالیٰ سیدھا راستہ دکھا، مگر سیدھا وہ دکھا جس راستے کو تیرے نیک بندوں کے ساتھ نسبت ہو۔
نیک بندوں کے ساتھ نسبت ہو۔ اللہ تعالیٰ فرما سکتا تھا نا، قرآن مجید یہیں سے آغاز کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا نہیں، جو جب سیدھا راستہ دکھا رہا ہوں اس کے اوپر کوئی چلا ہو یا نہ چلا ہو، تمہیں اس سے کیا ہے؟ تھانوں کی مطلب ہے ادنا، کوئی اس کے اوپر چلا ہے نہیں چلا، کوئی آیا ہے نہیں آیا، تمہیں اس سے غرض کیا ہے؟ تم یہ دعا مانگو کہ اے باری تعالیٰ تو نے جو سیدھا راستہ صراط مستقیم بنائی ہے ہمیں بس اس پہ چلا دے۔ ہماری جانے بلا اس کے اوپر کوئی آیا ہے نہیں آیا، کسی نے قبول کیا ہے نہیں قبول کیا نہیں، اللہ تعالیٰ سمجھانا یہ چاہتا ہے ایمان والو اگر بچنا چاہتے ہو، شیطان کے حربوں سے بچنا چاہتے ہو تو طریقہ یہ ہے صراط مستقیم مانگ، سیدھا راستہ مانگ، مگر سیدھا راستہ وہ مانگ جس راستے کو میرے نیک بندوں برگزیدہ بندوں سے نسبت ہو جائے۔ نسبت والا راستہ مانگ، اس کا مطلب یہ ہے کہ نسبت والے ٹپ ٹپ جان گے تے جڑے بغیر نسبت والے نے وہ رگڑے جان گے، ایویں ہی ہے نا جی۔ جس کو نسبت ہو جاتی ہے نا وہ نسبت والا بغیر نسبت والے سے ممتاز ہو جاتا ہے، اعلیٰ عرفہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے انسان اگر نسبت، اگر تعلق واسطہ توسل جائز نہ ہوتا تو ہر نماز کے اندر ہم کھڑے ہو کے یہ دعا نہ مانگتے۔ یہاں سے ثابت ہوا کہ راستہ مانگنا چاہیے مگر راستہ نیک لوگوں کا مانگنا چاہیے، جس راستے کو نیک بندوں سے نسبت ہو جائے وہ راستہ مانگنا چاہیے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ ثابت ہوا کہ سارے انسان برابر نہیں ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جس کے اوپر رب نے غضب فرمایا ہے، اور وہ 10 طبقات جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اللہ اور اس کے رسول نے لعنت فرمائی۔ ہر قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا جب ان آیات کی تلاوت کرتا ہے تو وہ ان 10 طبقات کے اوپر لعنت کرتا ہے، ان 10 طبقات پہ لعنت کرتا ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جس کے اوپر اللہ اور اس کے رسول نے اور سارے انسانوں نے، سارے فرشتوں نے لعنت کی ہے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جن کے اوپر اللہ اور اس کے رسول نے انعام کر دیا، وہ طبقہ جن پہ اللہ اور اس کے رسول نے انعام فرمایا، اور وہ طبقہ جن کے اوپر اللہ اور اس کے رسول نے لعنت فرمائی ہے۔ کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ جاننے والا جو جانتا ہے اور وہ جو نہیں جانتا یہ بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک غزوہ کے موقع پہ، غالباً غزوہ خیبر تھا، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت بڑی ناساز تھی۔ فیصلہ آ گیا، حضور نے فرمایا کہ ان سب کا فیصلہ جو ہے سعد کرے گا۔ سعد کو بلایا گیا تو وہ ان کی طبیعت خراب تھی، وہ پیچھے تھے، لشکر کے اندر شامل نہیں تھے۔ حضور نے صحابہ کو بھیجا، جاؤ سعد کو لے کے آؤ۔ صحابہ سواری لے کے گئے، حضرت سعد بن وقاص کو سواری کے اوپر سوار کر کے لے کے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائے، جنگی قیدی سارے بیٹھے ہوئے ہیں، گردن جھکا کے بیٹھے ہیں، صحابہ کرام آگے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا حضرت سعد بن وقاص سواری پہ آ رہے ہیں تو سنیے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا، اے صحابہ، انصار میں سے تھے، حضور نے فرمایا انصار، سعد سردار ہے تمہارا، سعد تمہارا سردار ہے، تو سردار کا حق بنتا ہے کہ اس کا سرداروں کی طرح استقبال کیا جائے، اور تمہارا سردار آ رہا ہے تو سردار کے شایان شان استقبال کرو کھڑے ہو کے۔ پھر صحابہ نے حضرت سعد بن وقاص کا استقبال کیا۔ جس بندے کا استقبال ہو رہا ہے اور جس بندے کا استقبال نہیں ہو رہا، جس بندے کا استقبال کا اللہ اور اس کا رسول حکم دے رہا ہے اور جس کے استقبال کا حکم نہیں دیا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اس غلط فہمی سے نکلے نہیں جی سارے انسان برابر ہیں، اور کس نے کہا سارے برابر ہیں؟ یہ دندہ ہمیں جمہوریت کے حساب سے ہمارے دماغوں میں یہ کیڑا اتنا گھسایا، اتنا وائرس گھس گیا ہے کہ اگر ہم کسی بندے کے سامنے یہ بات کریں نا کہ جی اسلام کی نظر میں سارے برابر نہیں ہیں، تو وہ قرآن کے اوپر شک کرنے لگ جاتا ہے مگر جمہوریت کے اوپر حرف نہیں آنے دیتا۔ نہیں جی جمہوریت تو ٹھیک کہتی ہے مگر قرآن کے اندر غلطی ہو سکتی ہے۔ یہ ہے، اتنا ہمارے ذہنوں کے اندر راسخ کر دیا گیا۔ تو اس غلط فہمی سے نکلیں۔ ایک بندہ وہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمانے ذیشان ہے کہ جس نے چڑیا کے گھونسلے جتنی مسجد بنائی، چڑیا کے گھونسلے جتنی مسجد بنائی، اللہ تعالیٰ جنت کے اندر اس کے لیے ایک محل بنائے گا۔ اور چڑیا کے گھونسلے جتنی تو مسجد ہو ہی نہیں سکتی، یعنی کہ مسجد کے اندر ایک اینٹ بھی رکھ دی نا، اس نے ایک اینٹ کے پیسے دے دیے، اللہ تعالیٰ اس ایک اینٹ کے بدلے جنت کے اندر محل دے گا۔ ایک بندہ وہ جس کے جنت کے اندر محل بن رہے ہیں، وہ مسجد بنا رہا ہے، اور دوسرا بندہ وہ جو مسجد گرا رہا ہے، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟
ایک بندہ وہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کی خاطر سارا آرام، چین، سکون، کاروبار، ساری مصروفیات چھوڑ کے مسجد میں بیٹھا ہے۔ دوسرا وہ ہے جو اپنے کام دھندے میں مصروف ہے۔ وہ کام دھندے والا اور مسجد میں بیٹھا ہوا شخص برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک وہ ہے کہ جس کی ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے میں گزرتی ہے۔ دوسرا وہ ہے جو قدم قدم پہ رب کی نافرمانیاں کرتا ہے۔ وہ نافرمانیاں کرنے والا اور رب کی رضا کے اوپر زندگی گزارنے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ اسلام نے تو تصور ہی کوئی نہیں دیا۔ وہ جو حجت الوداع کو دلیل بناتے ہیں نا، جو حضور نے فرمایا کالے کو گورے کے اوپر اور گورے کو کالے کے اوپر، وہ صرف آدھا پڑھتے ہیں، آگے سارا سناتے نہیں ہیں۔ کسی گورے کو کالے پہ فوقیت حاصل نہیں، کسی کالے کو گورے کے اوپر، کسی عربی کو اجمی پہ، کسی اجمی کو عربی کے اوپر فوقیت حاصل نہیں۔ ہاں اگر فوقیت حاصل ہے تو وہ تقوی والے کو ہے۔ کس کو ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے قوما شوما نال بندہ آلہ نہیں بنتا، بندہ اپنے کرتوتا نال آلہ بن جاتا ہے۔ میں جٹ ہوں تو میں دوسروں کو حقیر سمجھوں، میں راجہ ہوں تو کوئی ملک میرے سامنے بیٹھ کے بات کیوں کرے، میں یہاں کا ایم این اے ہوں تو عام بندہ میرا ووٹر میرے سامنے گردن اٹھا کے بات کیوں کرے۔ نہیں، ان چیزوں سے بندہ بڑا نہیں بنتا۔ بندہ بڑا بنتا ہے اپنے کردار سے، دین کے ساتھ وفا سے بڑا بنتا ہے۔